بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج پہلے پارے کا خلاصہ ہے. قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے. سورہ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی. جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو سورت ہماری نظروں کے سامنے آتی ہے وہ سورہ فاتحہ. اسی نسبت سے اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. ام القرآن کا معنی قرآن کا خلاصہ اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد. وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر، پورے قرآن پاک کے اندر جن عقائد کا اور ان مضامین کا بڑا تفصیلی ذکر ہے. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام تر چیزوں کو خلاصتاً اور اجمالاً ذکر فرمایا ہے. یعنی پورے قرآن پاک کی تعلیمات کا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ. وہ اس طرح کہ قرآن مجید کے اندر جو عقائد بیان کیے گئے بنیادی طور پر 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. عقائد تو بہت سارے ہیں لیکن بنیادی عقائد یہ 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، دوسری اور چوتھی یعنی مالک یوم الدین کو نکال کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلی، دوسری اور چوتھی، اس کے اندر عقیدہ توحید کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو بیان کیا گیا. اور مالک یوم الدین یعنی تیسری آیت کے اندر عقیدہ آخرت کا ذکر ہے کہ اللہ یوم جزا یعنی آخرت کا مالک ہے. اور آخری 2 آیتوں کے اندر، 5ویں اور 6ٹھی آیت، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا. جن پر اللہ نے انعام فرمایا ان انعام یافتہ گروہوں میں سے سب سے پہلا گروہ جو ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے. تو 5ویں اور 6ٹھی آیت کے اندر گویا کہ عقیدہ رسالت کا ذکر کر دیا گیا. یعنی یہ بنیادی عقائد، تینوں بنیادی عقائد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر فرما دیے. یہ سورہ فاتحہ دراصل ایک خلاصہ ہے اور ایک طریقہ بتلایا گیا مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی مناجات رکھنے کا اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلی جو آیات ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان. مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے. یہ اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا. آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، اپنی بندگی اور اپنی غلامی کا ذکر کیا گیا. اے اللہ، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد، اللہ کی عظمت اور اللہ کی الوہیت اور بلندی بیان کرنے کے بعد، شان بیان کرنے کے بعد، انسان اپنی کمتری کو، اپنی بندگی کو اور اپنی غلامی کو بیان کر رہا ہے. اس عظمت شان، اللہ کی عظمت شان جسے مانگا جا رہا ہے
اور خود کیونکہ سائل ہے مانگنے والا، اپنی بندگی اور اپنی عاجزی اور اپنی کم مائگی کے اظہار کے بعد اب یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ یہ مجھے اور آپ کو یہ طریقہ تعلیم کیا گیا، یہ طریقہ سکھلایا گیا کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو فوراً پہلی فرصت میں مانگنا نہیں شروع ہو جانا اللہ مجھے یہ دے دیجیے، مجھے یہ دے دیجیے، بلکہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اے رزاق مالک، اے کائنات کو پیدا کرنے والے، اے زندگی کے مالک، اے موت کے مالک، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اے عفو درگزر کرنے والے، اے بخشش کرنے والے، اے معاف کرنے والے، یعنی یہ صفات، ان صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان صفات کا واسطہ دے کر پھر اپنی مناجات اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے اور اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ دعا کا طریقہ سورہ فاتحہ کے اندر مجھے اور آپ کو سکھلایا گیا۔ آخر میں ہدایت مانگی گئی، اس سے یہ سکھلایا گیا کہ جتنی بھی تم حاجات مانگتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جتنی بھی ضروریات رکھتے ہو، ایک مسلمان کی سب سے بڑی جو ضرورت ہو سکتی ہے وہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت کا معنی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام کام سمجھ جائیں، دنیا اور آخرت کے۔ ہم ہدایت کو مفہوم سمجھتے نہیں ہیں، ہم بڑے شوق سے مانگیں گے کہ اللہ مجھے کاروبار میں وسعت دے دے، اے اللہ مجھے بیوی دے دے، اللہ مجھے مکان دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ حالانکہ یہ جو ہدایت ہے یہ ان تمام تر ضروریات کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ ہدایت جب مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ دنیا کے بھی تمام کام سنوار دیجیے اور آخرت کے بھی تمام کام سنوار دیجیے۔ اس لیے سب سے بڑی دعا جو ایک انسان اور ایک مسلمان اپنے رب سے مانگتا ہے وہ ہدایت کی دعا ہے۔ یہ تو ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے اندر 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ یہ تقریباً 2.25 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے اندر سورہ بقرہ کے 16 رکوع ہیں، پہلے پارے کے اندر 16 رکوع اور 141 آیات سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، مدنی، مکی اور مدنی دو طرح کی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، چاہے مکہ میں نازل ہوئی یا کسی اور جگہ میں نازل ہوئی ہوں۔ مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں، چاہے مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا کہیں اور نازل ہوئی ہوں۔ بس ہجرت کے بعد جو صورت نازل ہوئی، جو آیت نازل ہوئی وہ مدنی کہلائے گی۔ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، کیونکہ اس صورت کے اندر آگے جا کر ایک گائے کا تذکرہ آئے گا۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے اپنے چچا کو قتل کیا اس وجہ سے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کو قتل کر دوں تاکہ اس کی میراث میرے پاس آ جائے، اس کی جتنی جائیداد ہے وہ میں ہتھیار لوں۔ اس نے خاموشی سے چپکے سے قتل کر کے اپنے چچا کی جو لاش ہے وہ کسی کے گھر کے آگے ڈال دی، اس کے گھر کے آگے بھی ڈالی اور پھر صبح جا کر اس کے ساتھ لڑنے بھی لگا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ قاتل خود تھا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ یہ جرم میرے اوپر نہ آئے، کسی کو شک و شبہ نہ ہو، جا کے لڑنے لگا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان جب یہ لڑائی عروج پہ جانے لگی، ممکن تھا کہ خاندان والے قتل ہو جاتے، ایک دوسرے کو قتل کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ یہ جو میت ہے، اس میت کے ساتھ یہ جو میت ہے ایک گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا لگایا جائے، گوشت کا ٹکڑا لگایا جائے گائے کو ذبح کر کے۔ جیسے اللہ نے یہ حکم دیا تو اس گائے کو ذبح کر کے گوشت کا ایک حصہ اور ٹکڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگایا گیا تو میت زندہ ہو گئی اور بول پڑی، اس نے بتایا کہ میرا قاتل تو میرا بھتیجا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک حصہ لگایا جائے میت کے ساتھ، اس کی 3 وجوہات تھی۔ نمبر 1 تاکہ قاتل کی نشاندہی ہو جائے، نمبر 2 جن لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا تھا وہ بعد الموت یعنی قیامت کی زندگی کے منکر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب انہیں یہ کہا گیا کہ تم یہ گوشت کا ٹکڑا لگاؤ تو جیسے انہوں نے لگایا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، تو وہ جو ایک انہوں نے تصور قائم کیا ہوا تھا کہ جب مر جائیں گے اس کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، اس عقیدے کو رد کرنا مقصود تھا۔ اور تیسرے نمبر پر اس معاشرے کے اندر گائے کی حد سے زیادہ محبت اور عقیدت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ رہی تھی، قریب تھا کہ وہ گائے کی پوجا شروع کر دیتے اور گائے کی عبادت شروع کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ اس عقیدت اور محبت کا بھی رد ہو جائے۔ چنانچہ اسی وجہ تسمیہ کی وجہ سے، اسی وجہ سے اس سورۃ کو سورۃ البقرہ کا نام دیا گیا۔ اس کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ الف لام میم
یا اسی طرح حامیم حامیم عین سین قاف الف لام را الف لام میم را الف لام میم صاد، یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. حروف مقطعات، ان کا کوئی معنی ہمیں معلوم نہیں کہ ان کا قطعی معنی کیا ہے. جب بھی آپ یہ حروف پڑھیں گے جن صورتوں کے آغاز کے اندر یہ حروف آتے ہیں الف لام میم حامیم حامیم عین سین قاف، تو وہاں آپ نیچے پڑھیں گے اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. سورہ بقرہ ہو یا اس جیسی دوسری صورتیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، ان حروف سے ابتدا کرنے کا مقصد عرب معاشرے کو قرآن پاک کا معجزہ دکھلانا مقصود تھا، تاکہ قرآن پاک کا اعجاز سامنے آ جائے. اب وہ عرب جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا ان میں سے کوئی بھی ایسا عربی شخص نہیں تھا، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا جو الف لام میم کا معنی بتا سکے، جو الف لام میم را کا معنی بتا سکے، جو الف لام را کا معنی بتا سکے. یہ بتلانا مقصود تھا کہ اے مشرکو، اے کافرو، تم تو کہتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ کا خود ساختہ کلام ہے. اگر یہ مخلوق کا کلام ہے تو یہ جو حروف ایک بندے نے تمہارے تصور کے مطابق، تمہارے نظریے کے مطابق یہ بندے کا کلام ہے، اگر بندے کا کلام ہے تو پھر ان حروف کا معنی کر دو، اس جیسے حروف تم بنا کے لے آؤ. تو یہ جو حروف مقطعات ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ در حقیقت یہ ان کے اس نظریے اور اس تصور کو اور اس دعوے کو کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے اس کے رد کرنے کے لیے تھے، اور قرآن پاک کے اعجاز کے اظہار کے لیے. ان حروف کا معنی آج تک کوئی شخص بیان نہیں کر سکا. بڑے سے بڑا فصیح اللسان عربی ہوگا وہ یہ کہے گا کہ الف لام میم کا معنی مجھے نہیں آتا. سورہ بقرہ کے اندر شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق. اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا جو تذکرہ ہے وہ 4 آیات کے اندر کیا، اور کفار کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 آیات کے اندر کیا، اور انسانوں کی جو تیسری کیٹیگری ہے منافقین، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے 13 آیات کے اندر کیا. 13 آیات. اہل ایمان کا 4 آیات کے اندر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے. آپ جب شروع میں پڑھتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ اہل ایمان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ غیب پہ ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ اہل ایمان کے بنیادی اوصاف ہیں. اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے. کافر تو بالکل جیسے یہ دن ہو رہا ہے اسی طرح کھلے ہوتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ کافر ہیں. اللہ کا انکار کرنے والے، پیغمبر کا انکار کرنے والے، آسمانی کتاب کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے وہ کافر، ان کے بارے میں کسی کو کچھ شبہ نہیں. اس لیے ان کا تذکرہ صرف 2 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آیت نمبر 6 اور 7 میں ان 2 آیتوں میں اللہ نے کافروں کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اے پیغمبر آپ جتنا بھی ڈرائیں ابھی ایمان لانے والے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. آگے جو دوسرا شروع ہو رہا ہے، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا، پورا کا پورا رکوع اللہ تبارک و تعالی نے 13 آیات کے اندر منافقین کا ذکر کیا اور منافقین کے اوصاف بیان کیے، خصلتیں بیان کی. وہ خصلتیں آپ سن لیں، صرف ان کے عنوانات اور نام سن لیں. نمبر 1 یہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی نفاق کی اور منافقت کی جو بنیاد ہے وہ اس پہ دھوکے پہ. ظاہر پہ کچھ ہے، دل کے اندر کچھ ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، دل کے اندر کچھ ہے. نمبر 2 جھوٹ بولتے ہیں. نمبر 3 زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، فساد. نمبر 4 بے وقوف ہیں، صفاحت سے کام لیتے ہیں. نمبر 5 اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. نمبر 6 جہالت کا ارتکاب کرتے ہیں. نمبر 7 دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، حسد میں، کینے میں، بغض میں، حسد میں، مال کی لالچ میں. نمبر 8 اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. نمبر 9 تذبذب کا شکار رہتے ہیں، تذبذب. کبھی جب دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کو تقویت ملے گی، ایمان والے فاتح ہونے لگے ہیں، تو پھر فوراً ایمان والوں کی طرف آتے ہیں تاکہ یہاں سے ہمیں غنیمت ملے گی، کیونکہ ابھی کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے. پھر کبھی انہیں وہاں ہوتا ہے کہ نہیں کافروں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب وہ سوچتے ہیں کہ پھر ہمیں کفار کے پلڑے میں جانا چاہیے تاکہ ہم وہاں جا کر اپنے مفادات حاصل کر پائیں. اس تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ ایمان والوں کے پاس جائیں یا کافروں کے پاس جائیں، کہاں ہمیں ذاتی مفاد حاصل ہوگا. آج یہ دیکھیں
آج یہ خصلتیں ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ خصلتیں، یہ جو آخری ہے تذبذب کا، تذبذب آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارا بھی کس گروہ کے ساتھ ہم شامل ہوں. خاص طور پر میں مثال کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو ہمارا ایک سیاسی ڈھانچہ بن رہا ہوتا ہے انتخابات کا، کافی سارے نمائندے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی ویژن اور مشن نہیں ہوتا، عوام کی فلاح و بہبود مقصود نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مشن اور ویژن یہ ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی کا اس وقت پلڑا بھاری ہے تاکہ ہمارا جھکاؤ رک رہا ہو، ہم ان کے جا کے نمائندے بن جائیں اور ان کی ٹکٹ پہ لڑیں. اب رات کو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ اس پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری پارٹی کا پلڑا بھاری ہو جائے، ہمیں اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، اس کے ساتھ شامل ہونا. یعنی کوئی ویژن نہیں، کوئی مشن نہیں، عوام کی فلاح و بہبود مقصود نہیں، صرف یہ کہ مجھے کسی ایسی پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جہاں میں آزادی کے ساتھ منتخب ہو سکوں اور مجھے یہ ٹکٹ مل جائے اور یہ مقصد مل جائے، بس یہاں تک ہو. یہ تذبذب ہوتا ہے. باقی دھوکہ جھوٹ یہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر عالمی ہیں. قرآن پاک جب کسی گروہ کی یا کسی قوم کی خصلتیں بیان کرتا ہے تو اس کا قطعاً مطلب یہاں تک نہیں ہوتا کہ منافقین کے اندر یہ اوصاف تھے، قطعاً یہاں تک مطلب نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید جب کسی قوم کی خصلتیں بیان کرتا ہے تو قرآن پاک کا منشا یہ ہوتا ہے، اللہ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو یہ منافقین کی خصلتیں ہیں، ان سے بچ کے رہنا، یہ مقصود ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو بچانا مقصود ہوتا ہے. جب یہودیوں کی خصلتیں بیان ہوں، عیسائیوں کی خصلتیں بیان ہوں، مشرکین کی خصلتیں بیان ہوں، منافقین کی خصلتیں بیان ہوں، تو یہاں تک ہمیں نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ ان کی خصلتیں ہیں بس ہم نے پڑھ لیا، نہیں، بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ اے ایمان والو ان خصلتوں کی بنیاد پر، ان خصلتوں کی وجہ سے یہ دنیا میں بھی برباد ہوئے، آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے. اپنے دامن کو ان بری خصلتوں سے بچا کے رکھنا ہے، دھوکے کو، جھوٹ کو، استہزاء کو، فساد فی الارض کو، احکام الہی کا مذاق اڑانا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا، بے وقوفی سے کام لینا، جہالت سے کام لینا، یہ تو خصلتیں ہیں منافقین کی. اس کا اہل ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایمان والے بے وقوف نہیں ہوتے، جاہل نہیں ہوتے، بلکہ دانا ہوتے ہیں، فراست والے ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، فہم والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ان خصلتوں کو صرف وہاں تک محصور نہ رکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ خصلتیں کہیں وہاں سے ہمارے اندر تو نہیں آ گئی. اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر ہے تو ان خصلتوں کو ختم کیا جائے، ورنہ ہمارا شمار بھی کن کے اندر ہوگا؟ منافقین کے اندر ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے. ان تین اقسام کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے رکوع، تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں. اور وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ تعظیمی کا، سب نے کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا. اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خیر اور شر کی جو جنگ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ملعون سے شروع ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام خیر کے نمائندے ہیں اور شیطان شر کا نمائندہ ہے. یہ کش بکش خیر اور شر کے درمیان کیا مطلب جاری رہے گی، کیا مطلب جاری رہے گی. اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا، انہیں مسجود ملائکہ اور ان کی خلافت کا ذکر کیا گیا. ہم نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے. اس خلافت کی وجہ بھی بیان کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو خلافت ملی ہے، اللہ نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. اس کی جو وجہ ہے، بنیادی وجہ، وہ یہ ہے کہ علم، ان کے پاس علم تھا. علم اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب دیا. اس منصب دینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آدم اور اولاد آدم جنہیں ہم علم عطا فرمائیں گے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے دین کو اس سرزمین کے اوپر نافذ کریں گے. میں اور آپ سارے کے سارے اولاد آدم ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو علم دیا ہے، آپ نے اس علم کی روشنی میں اللہ کے دیے ہوئے اور بھیجے ہوئے دین کو کیا کرنا ہے؟ اس زمین پر، اس دھرتی کے اوپر نافذ کرنا ہے. یہ جو خلافت ملی ہے، اس خلافت کا ایک ہی مقصد ہے کہ دین کو، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو اور اللہ کے دیے ہوئے دین کو اس دھرتی کے اوپر نافذ کرنا. آج ہم دیکھیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے ہمیں مسجود ملائکہ کیوں بنایا اور اللہ نے ہمیں خلافت کیوں دی. خلافت کی وجہ بھی معلوم نہیں کہ علم کی
کی وجہ سے. آج کتنے لوگ جاہل ہیں دین کا علم کے پاس نہیں, اور جن کے پاس ہے وہ کتنی کروڑوں کر رہے ہیں دین کو نافذ کرنے کے لیے. یہ خلافت تو اللہ نے دی تھی اس دین کے نفاذ کے لیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہود کی پہلے یہود کے اوپر اللہ کی طرف سے جو نعمتیں تھیں, انعامات تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا کہ اللہ اے یہودیو, اے بنی اسرائیلو, میں نے تمہارے اوپر دینی حوالے سے بھی نعمتوں کی بارش کی اور دنیاوی حوالے سے بھی. دینی حوالے سے تمہیں ایمان کی دولت دی, تمہیں احکامات دیے, اور کثرت سے انبیاء تمہارے اندر سے پیدا کیے بنی اسرائیل سے, کثرت سے انبیاء. اور دنیاوی نعمتیں کیا دی؟ من و سلوا اتارا آسمان سے, سمندر میں تمہارے لیے راستے بنا دیے, اور تمہارے اوپر بادل سایہ کرنے لگے, اور تمہیں پانی کی ضرورت تھی 12 چشمے اللہ نے پیدا کر دیے, فرعون سے نجات دے دی. یہ دنیاوی نعمتیں ہیں. اللہ نے پہلے بنی اسرائیل اور یہودیوں پر اپنے انعامات کا ذکر کیا. ان انعامات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد عمل کا ذکر کیا کہ انعامات کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بنی اسرائیل اور یہودی ہمارے احکامات کے تابع ہو جاتے, فرمانبردار ہو جاتے, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ وہ ناشکر ثابت ہوئے. کیا کرنے لگے؟ رد عمل یہ تھا کہ وہ حق کو چھپانے لگے, کتمان حق کرنے لگے, بچھڑے کی عبادت کرنے لگے, انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے لگے, بدعہدی کا ارتکاب کرنے لگے, دینوں کے سخت ہو گئے, دور اور حسد کے اندر مبتلا ہو گئے, اور بعض احکام شریف پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. یہ میں نے 3-4 رکوع کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیا. اس بدعملی کے باوجود بھی یہود کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ٹھیکیدار ہیں جنت کے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. بدعملی کے باوجود, عقیدہ ٹھیک نہ ہونے کے باوجود, عمل ٹھیک نہ ہونے کے باوجود, اخلاق ٹھیک نہ ہونے کے باوجود دعوت کس کا کر رہے ہیں؟ جنت کا. وہ بھی طرح جنت کا کہتے تھے کہ ہم جنت کے مستحق ہیں. آج ہم بھی دیکھ لیں, ہم میں سے بعض گروہ, ہماری جو آپس میں مسئلہ کی تقسیم ہے یہ دوسری تقسیم ہے. ہم میں سے ہر گروہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں اور شاید جنت کا ٹھیکیدار میں ہوں. یہ یہودی کی روش ہے, یہ اہل ایمان کی روش نہیں ہو سکتی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا, اس کے بعد اس کے رد عمل کا. آج ہم بھی دیکھیں ہمارے اوپر اللہ نے کتنی نعمتیں نازل فرمائیں, اور بارش کے قطروں کی طرح ہمارے اوپر نعمتیں برستی ہیں. اس کے رد عمل میں ہم نے شکر گزاری سے کام لیا, اللہ کی بندگی سے کام لیا, یا اللہ کی نافرمانی سے. یہ ہمیں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مشرک ہوں, یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا مانتے تھے, پیشوا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ اے یہودیوں, عیسائیوں, مشرکوں, تم تو کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہیں, تو یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, نبی بن کر آئے, یہ بھی تو دین ابراہیمی کی تبلیغ کر رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہیں, تو یقیناً تم پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے, پھر تم ان کی مخالفت نہ کرتے. ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزار تھے. اے مشرکو, تم شرک کر رہے ہو. یہودی تم کہتے ہو کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. عیسائی تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تم سارے کے سارے شرک میں لگے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا تو شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی وہ خدمات بیان کی گئی کہ انہوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, تعمیر کے بعد انہوں نے کچھ دعائیں کی. ان دعاؤں کے اندر ایک دعا آپ علیہ السلام کی بعثت کی دعا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ, ہم نے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی. آگے جو دعائیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان کے اندر ایک دعا یہ بھی ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر ایک ایسا رسول مبعوث فرما دیجیے جو تلاوت آیات کرے, لوگوں کی کتابوں اور حکمت کی تعریف دے اور تزکیہ کرے. پھر آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ بن گیا ہے. اور تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ, محض آپ کی توفیق سے ہم نے یہ نیکی کی, اے اللہ آپ اس نیکی کو قبول بھی فرما لیجیے. اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام ہو, اس نیکی کے کام کے بعد بھی رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نیکی کے کام کو قبول کرانا چاہیے. اترانا نہیں چاہیے کہ میں بڑا پرہیزگار اور عابد ہوں, نیکوکار ہوں, مجھے میں نے یہ نیکی کی ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر سے بڑھ کر نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر سے بڑھ کر, جہاں قیامت تک
اربوں یعنی کروڑوں حجاج کرام حج کریں گے اور عمرہ کرنے والے کروڑوں اربوں اس خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کر رہے ہیں اور رو رو کے بتکلف اللہ سے قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکے, جو کچھ کیا ہے الہ العالمین آپ کی بارگاہ کے اندر رکھتے ہیں, آپ قبول فرما لیجیے. مجھے اور آپ کو سبق دیا گیا کوئی بھی نیکی کا کام کریں اترانا نہیں چاہیے بلکہ اسے اللہ کی توفیق سمجھنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ سے قبول بھی کرانا چاہیے. یہ پہلے پارے کا خلاصہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح معنوں میں قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے.